السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے غزوہ احد کو بیان کیا تھا اور یہ بیان کیا تھا کہ کس طرح کفار مکہ میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ اب ان کا اگلا مقابلہ دوبارہ بدر کے مقام پر ہوگا، جو کہ مسلمانوں نے منظور بھی کیا تھا۔ لیکن کفار مکہ جب مکہ کی طرف واپس جا رہے تھے تو راستے میں شیطان نے ان کو پھر سے ورغلایا، اور مشرکین مکہ نے سوچا کہ پچھلی بار غزوہ بدر میں بھی تھوڑے سے مسلمان ہم پر غالب آ گئے تھے، اس بار بھی مقابلہ برابری کا ہوا۔ اب جب ہم مکہ میں داخل ہوں گے تو اہل مکہ ہم سے پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے، کیونکہ اگر ہم ان کو شکست کا کہتے ہیں تو وہ ہم پر ہنسیں گے، اور اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم فتح یاب واپس آ رہے ہیں تو وہ پوچھیں گے کہ قیدی کہاں ہے، مال غنیمت کہاں ہے، جبکہ ہمارے پاس نہ تو کوئی قیدی ہے اور نہ ہی مال غنیمت ہے۔ اور دوسری طرف ولید بن عاصہ، ابو امیہ بن ابی حذیفہ، ہشام بن ابی حذیفہ، طلحہ ابو سعید بن ابو طلحہ، ارطوہ بن شرجیل جیسے ہمارے بڑے بڑے سرداران قتل ہو گئے، اور ہم نے تو صرف حضرت حمزہ رضی اللہ اور حضرت معصب رضی اللہ جیسے نامور صحابہ کرام رضی اللہ کو شہید کیا ہے، تو مشرکین مکہ ہم پر ہنسیں گے اور ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ یہ سوچ کر سب کی رائے بدلی، اور ابو سفیان نے اس لشکر کو مقام روحہ سے پھر واپس آ کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ غزوہ احد کے اگلے دن ہی چلا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ کل لڑائی میں شریک تھے صرف وہی صحابہ کرام رضی اللہ کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں۔ کسی ایسے شخص کو ہمراہ جانے کی اجازت نہ تھی جو غزوہ احد میں شریک نہ تھا۔ صرف ایک صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمراہ جانے کی اجازت دی، کیونکہ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں غزوہ احد میں اس لیے شریک نہ ہو سکا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ تم ابھی کم عمر ہو، گھر میں تیری 7 بہنیں ہیں، تم ان کے ساتھ رہو، جہاد کے لیے میں جاتا ہوں۔ چنانچہ میرے والد صاحب غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس غزوہ میں شرکت کی اجازت عنایت فرمائیں۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ کو غزوہ میں شریک ہونے کی اجازت دی۔ اس لشکر میں زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ بری طرح زخمی بھی تھے، لیکن پھر بھی انکار نہیں کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر کو لے کر مدینہ سے 8 میل دور ایک گاؤں جس کا نام حمراء الاسد ہے، وہاں پر ہمازن ہو گئے۔ یہاں مسلمانوں کے ساتھ معبد نامی بنو حذاء کا ایک رئیس جو مکہ کی طرف جا رہا تھا ان کے ساتھ ملا اور اسلام قبول کیا۔ مسلمان ہونے کے بعد مکہ کی طرف جاتے ہوئے الروحہ کے مقام پر ابو سفیان سے ملا اور اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل کر تمہاری تعاقب میں روانہ ہو چکے ہیں، اور مجھے ان کا لشکر حمراء الاسد میں ملا، اور بہت جلد ہی وہ آپ تک پہنچ جائیں گے، اس لیے آپ کے لیے اچھا یہی ہوگا کہ آپ مکہ جان بچا کر بھاگ جائیں۔ یہ خبر سنتی ہی مشرکین مکہ بدحواس ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مکہ پہنچ کر ان کی جان میں جان آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ تحقیق ہوئی کہ مشرکین مکہ کی طرف بدحواسی سے بھاگے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ بھی حمراء الاسد سے واپس مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ مسلمان لشکر حمراء الاسد میں چند روز تک مقیم رہا، اور اس سفر کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف دوبارہ قائم ہوا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکیں۔ ناظرین، یہ تھی غزوہ حمراء الاسد، جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔